عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر، گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس کو دعائے، اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی۔ جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اس حوالے سے آج وزراء نے میڈیا کے سامنے حکومتی کارکردگی پر بیان دیا اور پاکستان کو آگے لے جانے کے دعوے بھی کیے گئے، لیکن ایک تلوار ہے جو پاکستان کے سر پر کافی عرصے سے لٹک رہی ہے۔ فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے قانون سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور قومی اسمبلی نے 5 بل پاس کر دیے ہیں، لیکن سینٹ میں ان 5 میں سے صرف 1 بل جو ہے وہ پاس ہو پایا ہے۔ ان بلوں پر حکومت کی حمایت کرنے پر جمعیت علماء اسلام اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ کیوں انہوں نے تنقید کی ہے، اس لیے کی ہے چونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف دونوں بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں، تو دوسری طرف حکومت کے ساتھ مل کر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے قوانین پر تعاون کرتی ہیں جس سے ان کا خدشہ ہے انسانی حقوق پامال ہو سکتے ہیں، اور جب یہ بل ان کے تعاون سے پیش ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر یہی جماعتیں انہی بلوں کے خلاف پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں یہ ساری جماعتیں اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صرف قانون سازی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا کوئی ایکسٹرنل ایجنڈا ہوتا ہے۔ اس وقت فیٹف کا معاملہ ہے، گرے لسٹ کا معاملہ ہے، تو گن پوائنٹ پر لیجسلیشن کی جا رہی ہے۔ ویسے 2 سال ان کو پارلیمنٹ جو ہے وہ بھولی ہوئی تھی۔ جو کنڈیشنز تو وہ اپنے طریقے جو لکھی ہیں، یہ 2 ہاتھ آگے جا کر ایسے قانون لے کے آ رہے ہیں کہ کل ہمارے بزنسز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ منی لانڈرنگ کی آڑ میں نیب سے زیادہ گھنونے طریقہ کار جو ہیں وہ شروع ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کی آڑ میں میرے اور آپ کے حقوق پر پھر سے ڈاکہ تو نہیں ڈالا جائے گا، چونکہ پاکستان کے قانون کی تاریخ انفارچونیٹلی یہی کہتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے نہال ہاشمی صاحب کو، جو ایک قانون دان بھی ہیں، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ سابق سینیٹر رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ادھر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہے احسان اللہ ٹوانا صاحب، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرپرسن ہیں اور جو فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہے اسے بخوبی واقف بھی ہیں۔ اس کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رہ چکے ہیں، JUIFA سے منسلک ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ محمد عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور فیٹف کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس حوالے سے وہ ایک آرٹیکل بھی لکھ چکے ہیں اور ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے۔ شازیہ مری صاحبہ ہمیں جوائن کری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم لیڈر ہیں، نیڈز نو انٹروڈکشن، قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی ممبر ہیں۔ سب سے پہلے شازیہ مری صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ نفیسہ شاہ صاحبہ کا میں نے آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنائی جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ بلز ہیں اس سے بزنس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ نیب قوانین سے بھی مشکل بلز ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کے اوپر آمادہ کیسے ہوئے، یہ پاس کیسے ہو گئے؟ بہت شکریہ منیزے، میں مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور جہاں تک آپ نے آج کا موضوع ایکسپلین کیا ہے، دیکھیے فیٹف، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو جانتی ہیں، ان پر نظر رکھتی ہیں۔ پاکستان کا فیٹف میں جن لسٹوں میں نام آ رہا ہے یا جن شک و شبہات کی نظر سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ باتیں کی جانی چاہیے۔ اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز ماضی میں کئی برسوں کے بارے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ کنسرنز کا اظہار کیا، جس طریقے سے پاکستان کی ریاست نے اپنا رول ادا کیا اور جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اس پر ہم نے تو ہمیشہ تنقید کی ہے۔ افسوس ہے کہ آج ایسے نتائج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پاکستان کی ایک بین الاقوامی سطح پر کوئی تعریف نہیں کی جاتی۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی اس کا دکھ ہوتا ہے۔
ہمیں معاملات کا ادراک ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فیٹف کے تحت جو ضروری لیجسلیشن ہے وہ جہاں دیگر ممالک نے کر لی ہے وہ پاکستان نے مگر قطع کلامی معاف کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے. جاننا یہ ضروری ہے کہ اس وقت آپ کی تشویش کس چیز کے اوپر ہے. اگر آپ نے کچھ بلز پاس کیے ہیں لیکن ہم نہیں یہ چاہتے منیجر کہ کسی بھی صورت فیٹف کا نام لے کر, کیونکہ دیکھیں ہماری تو اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے. جیسے میں نے کہا ہم تو تنقید کرنے والوں میں شامل رہے ہیں نا رول کے حوالے سے جو ہمارا اپنا رہا ہے. جی تشویش کیا ہے آپ کی؟ اور فیٹف کی لیجسلیشن ہے. دیکھیں ہمارا یہ موقف ڈے ون سے ہے کہ فیٹف پہ کام ہم بھی کرنا چاہیں گے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن فیٹف کی آڑ میں ہم انسانی اور آئینی حقوق پامال نہیں ہونے دیں گے. مگر پھر آپ نے اس کے اوپر دستخط کیوں کیے؟ سوال یہ اٹھتا ہے پاس کیوں ہے یہ بلز؟ دیکھیں آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے پیش کیا. میں آپ کی تھوڑی درستگی کر دوں. ہم نے ترامیم اس میں انشور کرائی ہیں. یہ ایک ڈفرینس ہے. جو مسودے لائے گئے وہ یقیناً قابل تشویش تھے. ابھی بھی نہیں ہونے سے میں آپ سے یہ کھل کے کہوں گی اور آنیسٹلی کہوں گی کہ شاید ہماری جو ہماری خواہش ہے اس کی کمپلیٹلی وہ ریفلیکٹ نہیں کرے گی ابھی بھی جو امینڈمنٹس ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت اپنے تئیں وہ فیصلے کرے جس کو پھر آپ کو مجھے اور پاکستان کی عوام. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں, مگر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی پارٹی نے تو باقاعدہ طور پہ سینٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ فیٹف کے جو بلز ہیں منسلک بلز ہیں اس سے جو انسانی حقوق ہیں لوگوں کے پامال ہو سکتے ہیں. آپ کی کیا تشویش ہے, کیا موقف ہے JUIFA کا؟ اس میں منیزہ یہ دیکھیے کہ پہلے جو قانون سازی ہوتی ہے, قانون سازی آپ اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں یا باہر کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ پاکستان کا پارلیمان ہے نا, پاکستان کے پارلیمان نے پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کرنی ہے. مگر یہ جو قانون سازی ہوئی ہے, یہ جو 3-4 بل آئے ہیں FATF پہ, یہ تمام کی تمام قانون سازی جو ہے نا ہم نے دوسروں کے کہنے پہ, دوسروں کی خواہشات پہ, دوسروں کی ضرورت کے مطابق کی ہے. اب دوسروں کی ضرورت کے مطابق آپ چونکہ سگنیٹری ہیں اس کے اس میں 47 والا جو اس میں اپنا اقوام متحدہ کا UN والا جو وہ ہے اس میں آپ نے 7 شیڈول میں یہ ریزولیشن آتے ہیں, تو آپ کی مجبوری تھی. اب جب مجبوری تھی تو پھر اس کے بعد جو ہماری مجبوری تھی اپنے لوگ تھے, اپنے لوگوں کی جو ہے ہم نے ان کو جو مطلب نقصانات ہو سکتے تھے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی. 3 امینڈمنٹس اس میں موو کی تھی JUI نے. ایک امینڈمنٹ یہ تھی کہ کورٹ جو ہے نا سیکشن 2 میں کورٹ ڈیفائن نہیں ہوئی. کورٹ کی ڈیفینیشن میں آگے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پرسکرائب بائی دی رولز, اور رولز جو ہے نا وہ ابھی تک بنے نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ کورٹ کو ڈیفائن کر لیں. ایک ہم نے امینڈمنٹ کی اور اس میں ہم نے کہا کہ چونکہ یہ آپ اس حد تک جا رہے ہیں کہ اپنے شہریوں کی آزادی, اپنے شہریوں کی مالی آزادی, اپنی شہریوں کی جسمانی آزادی کی اس کے اوپر جا رہے ہیں, تو کورٹ کو ڈیفائن کر لیجئے. کورٹ تو اسٹیٹ 3rd کلاس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. نہیں پوری بات سن لیجئے JUI کا موقف آج. ہاں تو کورٹ کو ڈیفائن کریے, ایک کہ اس کو ہائی کورٹ کر لیجئے. دوسرا اس میں جو ہے نا یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے سینٹرل اتھارٹی کے گرد گھوم رہا تھا, اور سینٹرل اتھارٹی کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ باقی جو ہے نا یہ ہوم سیکٹری اپنا انٹیریئر سیکٹری, اس کے ساتھ سارے جو ہے نا صوبوں کے ہوم سیکٹریز تھے. ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے نا 2 ممبر پارلیمنٹ ڈالیں, سٹنگ ممبرز, ایک سینٹ سے ہو اور ایک قومی اسمبلی سے, اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سٹنگ جج. تیسری بھی امینڈمنٹ تھی سیکشن 25 جو ہے نا ان کو اختیار دیتا ہے کہ جو کچھ اس قانون میں نہیں ہے مگر وہ سمجھیں, اگر سرکار یہ سمجھے کہ اس کے ان کانسوننس ہے اس قانون کے, تو وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے. تو ہم نے کہا یہ بے لگام جو ہے نا یہ اس کو نہ دیا جائے. یہ جو JUI کی 3 وہ تھیں اس میں, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس میں ایسے کرتے ہیں کہ پارلیمانی اوور سائٹ ڈال لیتے ہیں, اور پارلیمانی اوور سائٹ جو ڈالی گئی وہ صرف اسٹیٹسٹکس کی حد تک ڈالی گئی. پھر ہم نے ان کو کہا کہ جی اس کو بھی بہتر بنا دیں. لیکن مجھے ذرا ایک بات بتائیے, یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو 3 امینڈمنٹس آپ نے کہے یہ ہو گئے, یہ آپ کے مانے گئے تھے 3 امینڈمنٹس؟ نہیں ہوئے, یہ ہماری طرف سے پارٹی کی طرف سے موو ہوئی. پہلے تو کمیٹی میں بلایا نہیں جاتا تھا, پھر کمیٹی میں شاہدہ اختر علی تھی, انہوں نے موو کی یہ 3 امینڈمنٹس.
تینوں امینڈمنٹس جب موو کی اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جو ہمارے دوست پارٹیاں ہیں جو اثر میں روزہ توڑ لیتے ہیں ان دوست پارٹیوں نے جو ہے نا کبھی وہ دائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ باقاعدہ میں خود رابطے میں تھا وہ جی آپ کی بات آ رہی ہے آپ کی بات جا رہی ہے اس کے بعد جو ہم امینڈمنٹس دیتے تھے. لہٰذا کامران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ آپ کے امینڈمنٹس کے بغیر پاس ہو گئی ہے؟ جی اس کے بغیر وہ میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں کہاں گئی وہ اس کے بعد. اچھا اب عامر رانا آپ کی جانب آؤں گی چونکہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہیں مگر جو آپ نے مضمون لکھا پچھلے ہفتے اس کے اندر آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ فیٹف جتنے کے ریلیٹڈ لاز ہیں اسے دہشت گردوں کے اوپر جو ہے ان کے پر شکنجہ تیز نہیں ہوگا بلکہ اسے انسانی حقوق جو عام شہریوں کے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اور سیاسی پارٹیوں کے اوپر بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ آپ نے کیوں لکھا؟ آپ کی تشویش کیا ہے؟ اس کی تو ایک بڑی اوبیس وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین آج تک بنے ہیں وہ عموماً زیادہ تر جو سیاسی کارکنوں کے خلاف سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں ان کے خلاف ان کو ہمیشہ سے اپلائی کیا گیا. اس سے بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے اس کو دیکھ لیں اس میں تقریباً 24 امینڈمنٹس کے بعد اور اس کے علاوہ مزید جو لیجسلیشن ہوئی پروٹیکشن آف پاکستان فیئر ٹرائل یہ ساری مشرف کے دور میں بھی ہوئی پی ایم ایل این کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی. اس کے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے باوجود پھر آپ کو مجبوراً جو ہے وہ آپ کو ملٹری کورٹ بھی بنانی پڑی ہے لیکن ملٹری کورٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن ہے بڑی سیریس آبزرویشن آئی اور اس کی وجہ سے ملٹری کورٹ دوبارہ ابھی تک جو ہے ریوائو نہیں ہو سکتی. تو ایک ہسٹری کا الگ حصہ ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ یقیناً اس کے اندر بہت سارے ایسے خلا ہیں جو انسانی آزادیوں کے خلاف اور سیاسی جماعتوں کے خلاف اور سول سوسائٹی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. مثلاً کوئی ایگزامپل دیجیے. حوالہ دے رہے تھے جو سیکنڈ جو بل اپروو ہوا تھا میوچل لیگل اسسٹنس کا جو بل تھا سیکنڈ جو بل ہے اس کے اندر جو فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ یہ بھی کہتے میرا خیال ہے کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ باہر کی مجبوری نہیں ہے پاکستان نے اپنے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے کیونکہ وہ جو پراپر جو گائیڈ لائنس انہوں نے دی ہیں فیٹف نے اس قانون کے اوپر وہ بڑی جینوئن کامران مرتضیٰ صاحب نے اٹھایا کہ بڑی ایک جو جس کو ایک سپروائزری باڈی کا رول انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں بل کے اندر پاس کیا بالکل محدود ہے لیکن جو فیٹف نے جس کا یہ کرائٹیریا دیا ہے وہ خاصا براڈ ہے. اس میں پارلیمنٹ کی انسائٹ بھی ہے اس کے اندر جو سول سوسائٹی کے واچ ڈاگس ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے اندر منیمم جو ہے 9 منسٹریز جو ہے مختلف اس کو شامل ہونا ضروری ہے. لیکن جو یہ بل پاس ہوئے ہیں اس کے اندر 5 سے 6 جو منسٹریز ہیں اور اس کو ایک انٹیریئر سیکٹری کو نہیں مگر بالخصوص آپ کا خدشہ کیا ہے اور یہ بات جو ہے ذرا کھل کے کریے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ کا خدشہ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بلز غلط طریقے سے استعمال ہو سکتے ہیں. آپ نے لکھا بہت کلیئر ہے کیونکہ یہ بڑی جلدی کے اندر یہ کیے گئے اور بڑا اپ ہیزرڈ کے اندر یہ لاز جو ہے یہ ساتھ کے ساتھ بل جو پاس کیے گئے ہیں اور ہماری ہسٹری کی طرف ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں اور خاص طور کے اوپر یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ پروسیس نہیں ہوا اس وقت کیا آپ کا لا سیکٹری اس وقت موجود ہے اور کتنے اچھے سے نہیں ہے کتنے ایڈیشنل لا سیکٹری مسنگ ہے اور یہ کون ڈرافٹ کر رہا ہے کہ کہیں سے آؤٹ سورس ہو رہے ہیں کہیں سے باہر سے بن کے آتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی اس کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو زبردستی ان کے اوپر ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی. تو یہ اس قسم کی لیجسلیشن جو ہے آپ زبردستی کر کے میرا ہی خیال کہ نہ اس سے فیٹف کی کمپلائنس پوری ہوگی بجائے اس سے یہ پاکستان کے لیے مزید جو ہے پرابلم کریٹ کرے گا. ٹوانا صاحب آپ نے عامر رانا صاحب کی بات سن لی اور دونوں کامران مرتضیٰ صاحب اور عامر رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ویگ آپ نے لاز بنائے ہیں اس کے اندر پارلیمنٹری اوورسائٹ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح کے ہونی چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ جو بھی لا اس کو پسند ہے اسی وقت بنا سکتی ہے. اسے خدشہ یہ ہے کہ ایسے لاز بھی بن سکتے ہیں جسے انسانی حقوق چاہے وہ عام لوگ ہوں چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں ان کی جو ہیومن رائٹس ہے اس کے اوپر ایک اٹیک ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ نے اس مسئلے کو پورے پیرائے کے اندر دیکھنا ہے کہ ان کی ضرورت کیا آئی. ہماری جو پچھلی کارکردگی تھی پچھلی حکومتوں کی کارکردگی تھی ہماری جو ریاست کی پالیسی تھی تو ہمیں دنیا کے اندر کمیونٹی آف نیشنز کے اندر آپ کو ایک ذمہ دار قوم ایک ذمہ دار ملک کی طرح کھڑا ہونا ہوتا ہے
اور اس کے اندر ہمارا کوئی کردار اچھا نہیں تھا. ہمارے بینکنگ لاز ہماری ان کے اوپر پوری گرے اکانومی ہے, کوئی کتنے ارب کہاں دینا چاہے. دیکھیں اس بات سے تو کوئی تجاوز نہیں کر رہا اور اس بات کو سب اگری کریں گے. عامر رانا صاحب کہتے ہیں کہ جو فیٹف کے تحت آپ کو ڈائریکشنز دی گئی تھی اس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ آپ پارلیمنٹری اوورسائٹ لا سکتے ہیں, آپ اس کے اندر اس کو زیادہ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں اور سیاسی طور پہ کر سکتے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ پروسیس سارے کے سارا فائنلی آ کے ہاؤس کے اندر سے ہی پاس ہوا ہے نا, ود دی کنسنسس آف اپوزیشن, میجورٹی سے پاس ہوا ہے. ان کی اپریہینشنز تھیں. اگر آپ پرٹیکولر لاز میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی اسپرٹ یہ ہے. تحریک انصاف آلسو فیلز کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارا مین سلوگن ہے, اور یہ فیٹف کے جو فائنینشیل یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں, جو انفارمیشن شیئرنگ ہے, یہ اس کو بینیفٹ کرتا ہے. ہم تو اس کو چاہ رہے تھے. ہم جس وقت گرے اکانومی کو ٹیکس میں لانا چاہتے ہیں تو یہاں اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں, ہم ان سے ہٹ جاتے ہیں. ہر حکومت نے ٹرائی کیا. میرے خیال میں پاکستان کے لیے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, اور اس کے اوپر جو ان کی شرائط ہیں ایک ذمہ دار قوم ہونے کے ناطے ہم نے وہ تقاضے پورے کیے. ابھی اس کے ساتھ اگلا ہے قانون ایک بندوق کی طرح ہے. آپ اسے کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں اور اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. جو ماضی کے قانون ہیں ان کے اندر جو تھی کون سی ہماری سول رائٹس کی بقا ہے, جس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور یہاں پہ چلتا رہے, تو اس قانون کا اتنی میرے خیال میں واویلا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کا تو لاٹھی آپ کے پاس ہے نا. ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چاہیے, لیکن 2 سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت نے کون سی وکٹمائزیشن کی ہے. ہماری پریکٹس جو پہلے ممبرز کی تھی کہ تھانہ کچہری کے اندر ان کے مرضی کے افسر لگتے تھے, وہ کیا جاتا تھا. ہم تو اس سے بھی پرائم منسٹر میں روکا ہوا, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے, کوئی اس میں وکٹمائزیشن نہیں, لیکن آپ کی انٹینشن وہ ٹھیک ہونی چاہیے. لاز ہمارے پاس اتنے بے تحاش ہیں. ہمیں جو بات اصل میں یہی ہے کہ پاکستان کے اندر انٹینشن کبھی ٹھیک نہیں ہوئی. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انٹینشنز کی یہی والی بات ہے, نو باڈی کوڈ کوسچن. ابھی اگر ہم نے کسی بدنیتی سے کی ہے تو 3 سال کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوگی, تو یہ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر بنے ہوئے قانونوں کو بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نہال ہاشمی صاحب, اب سوال یہ اٹھتا ہے, عامر رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو امینڈمنٹس اس کے اندر آپ کو بتایا کہ کیسے آپ اس کے اندر سیاسی پارٹیز کی یا ایک پارلیمنٹ کی جو ہے اوورسائٹ رکھ سکتے ہیں. آپ کی پارٹی تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہے, پھر کیسے انہوں نے ان بلوں کو اس طریقے سے پاس کر دیا جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی انٹرپریٹ ہو سکتا ہے. ٹیوانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹینشن اچھی ہے, مگر انٹینشن تو پھر ثواب دید ہوتی ہے جس حکمران کی, اسی کی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ, آپ نے ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی آج کوشش کر رہی ہیں, جسارت کر لی ہے آپ نے. جو باتیں برادر مرتضیٰ نے اور رانا صاحب نے, عامر رانا صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کا ایک اور ڈائمنشن ہے. یہ جو قانون بنا ہے اس کا 2 امپیکٹ ہے, ایک لوکل ہے نیشنل اور ایک ہے انٹرنیشنل. اب یہ کس کے کہنے پہ بنایا گیا؟ انٹرنیشنل فرمائشی پروگرام پہ بنایا گیا. آپ کو اگر یاد ہو, اس جو ایف اے ٹی ایف ہے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں, محمد نواز شریف صاحب نے تو بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. ڈان لیک اسی کا کچھ حصہ ہے نا, آپ کو یاد ہوگا. ہمارے دور میں بھی بلیک لسٹ سے گرے لسٹ اور گرے سے وائٹ لسٹ پہ آیا تھا. اور اگر آپ پیچھے ہسٹری پہ چلے جائیں تو سب سے پہلے تو ایف اے ٹی ایف میں امریکہ بہادر پھنس جاتے ہیں. جب 79 میں سوویت یونین آئی تو یہاں پہ کون لوگ فنڈنگ کرتے تھے, کیوں کرتے تھے؟ مگر آج چونکہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ ہم چل رہے ہیں, آج چونکہ آرم ٹوسٹنگ کرنا ہے, یہ لا ایک نیب پارٹ 2 ہے. یہ نیب لا پارٹ 2 ثابت ہوگا. مگر آپ کی پارٹی اس کے اوپر حمایت کر رہی ہے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, یہی تو ٹیوانا صاحب کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہمارے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, یہی تو جے یو آئی فے اور یہی تو افسوس ہے. ہم کیوں ہیں؟ ہم اس لیے ہیں, ہم اس لیے ہیں. اچھا, ہم کیوں ہیں؟ ہم نے امینڈمنٹس دیے, پیپلز پارٹی نے بھی دیے, ہم نے بھی دیے. ہم اس لیے ہیں کہ پھر ہم پہ ایک الزام آ جاتا ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل امپیکٹ یا انٹرنیشنل ہمارے اوپر اگر سینکشن لگے گا اس وجوہات سے کہ جی پاکستان میں ایف اے ٹی ایف کی قوانین موجود نہیں ہے,
تو پھر وہ الزام آتا ہے کہ جناب پی ایم ایل این نے جو ہے وہ قانون سازی میں اپنا حصہ نہیں ڈالا، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ سینکشن لگا دیا جائے. اور یہ الزام کے اوپر آپ نے نیب پارٹ 2 لا پاس کر دیا. الزام نہیں ہے ہم پہ، تو ہمارے اوپر تو یہ مسلسل دباؤ ہے. دیکھیے ہم میجورٹی میں نہیں ہے، ہمارا جو کچھ بھی تھا ہم نے اپنا انپٹ ڈالا تھا، ہم نے انپٹ ڈالا ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت ساری مجبوریاں پارلیمانی ہوتی ہے، ملک کی مفادات بہت مجبور کیا جاتا ہے. ملکی مفاد میں ہمارے فائنینشیل میٹرز اتنا ملک ٹاسک تھا کہ جی ہم کیا کریں. دیکھیں جب آپ کو ہر کوارٹر سے خاص کر کے میڈیا جب اس میں خاص کر کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، دیکھیے کوئی بھی قانون جب انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو اس میں بہت سارا وقت لگتا ہے. مرتضیٰ صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہے، جب یہ کمیٹیز میں جاتی ہے تو اس میں ہم اس کے نوک پلک کئی میٹنگز ہوتی ہیں، ایک دو نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، 10 میٹنگ ہو جاتی ہے اور ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. یہ کمپلیٹ قانون نہیں ہے جو بھی پاس ہوا ہے جس میں آپ ٹوٹل کرسٹل کلیئر نہ ہو، وہ قانون نہیں بنتا. بہرحال انہوں نے اپنے آقاؤں کو، اغیاروں کو خوش کرنے کے لیے، آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یہ پاس کروا لیا ہے. مگر اس کا جو امپیکٹ، ہاں یہ اس کو استعمال شاید کریں کہ جو دینی حوالے سے لوگ ہیں ان کے خلاف، جو ایسے ہمارے سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ نتھی کر دیں کہ ان کے ساتھ یہ فنڈنگ کہاں سے آج کیا دنیا میں کہیں اور گرے اکانومی نہیں ہے، پوری دنیا میں گرے اکانومی ہے. امریکہ میں میں آپ کی بات سمجھ گئی، مجھے وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد میں پھر سے یہ سوال اٹھاتی ہوں، مگر یہ ایکچوئل سوال تو یہ ہے کہ اس کی زد میں کون کون آئے گا. اور آپ سے بھی سوال ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ اسی ڈر سے اس بل کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیا کہ ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا، ان کے اوپر الزام بہت زیادہ تھا، تو پھر جو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس مطالبہ کا کیا ہوگا؟ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب، نہال ہاشمی صاحب نے بریک سے پہلے یہ کہا کہ جتنے بھی فیٹف سے منسلک بلز ہیں وہ اپوزیشن کو فٹافٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے پاس کرنے پڑے قومی مفاد کے لیے، اور اگر نہ کرتے تو ان کے اوپر الزام آتا کہ انہوں نے قومی مفاد کے لیے یہ بلز پاس نہیں کیے. تو چوائس کوئی نہیں تھی. میں نے یہ نہیں کہا ہم نے اپوز کیا جے یو آئی. نہیں، یہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا ہے سر. نہال ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے تھے. وہ ان کی کنٹینشن ہے، ہماری کنٹینشن نہیں ہے. ہم نے اپوز کیا اس کو فلی. نہیں، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپوز کیا ہے تو آگے سے جب آپ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، نہیں، ہم نے بھی اس میں اپنے امینڈمنٹس دیے ہیں منی سے، ہم نے بھی اپنے اس میں امینڈمنٹس شامل کروائے ہیں. میں کریکٹ کر دیتا ہوں، ہم نے آؤٹ رائٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اور باقی ریکارڈ بھی کریکٹ کر دیتا ہوں. اپوز صرف ہم نے کیا ہے، انہوں نے امینڈمنٹس موو کی ہیں، ان امینڈمنٹس کو پریس نہیں کیا. ہم نے آخر تک امینڈمنٹ کو بھی پریس کیا ہے اور اس کے بعد اپوز بھی کیا ہے، باہر نکل کے بھی پریس کانفرنس کی ہے. آپ کو اسد کی مولانا صاحب کا صاحبزادہ جو ہے اس کی پریس ٹاک شاید یاد ہوگی یا آپ کے پاس اس کا کلپ بھی موجود ہوگا. اس نے آ کے اس کو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اس کو اپوز کیا ہے، اور اندر بھی اپوز کیا ہے، باہر بھی اپوز کیا ہے. کامران صاحب، آپ کا خدشہ کیا ہے کہ اگر یہ بلز نافذ ہو جاتے جس طرح کے ہیں، جس طرح ان کی ورڈنگز ہیں، تو خدشہ کیا ہے آپ کا؟ اس کا کیا اثر ہوگا؟ خدشہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جو قانون سازی کرتے ہیں اپنے شہریوں کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اپنے ملک کے شہریوں کے لیے، مگر یہ قانون سازی ہوئی ہے کسی اور کے لیے. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے لوگ جو ہے نا، آپ کی ساورنٹی جو ہے نا وہ ایٹ سٹیک ہے. آپ کی خود مختاری کے اوپر جو ہے نا ایک حرف آ گیا ہے. آپ کے لوگ جو ہے نا وہ باہر لے جائے جا سکتے ہیں. آپ کے لوگوں کی جائیدادیں جو ہے نا وہ فریز کی جا سکتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں آپ کے لوگ باہر لے جائے جا سکتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا مطلب کہ آپ کے لوگ باہر لے جا سکتے ہیں؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی. اگر کوئی جو ہے نا وہ کسی کے اوپر کوئی کیس ہے، فرض کر لیجئے کسی کا نام ڈال دیتے ہیں. یہ 2010 سے 2008 سے نا یہ مختلف لوگوں کے نام ڈال دیتے ہیں یو این والے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ریزولیشن میں فلاں ریزولیشن نمبر میں یہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا ہمارا جو ہے وہ صرف وہ سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ جو صرف شک کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد وہ لوگ خوار ہوتے رہتے ہیں. یہ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کے مقدمات درج ہوتے تھے. اب الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کہیں اور بھی اگر کوئی مقدمہ درج ہو گیا تو جو آپ کا سبجیکٹ ہے، یعنی آپ کے جو شہری ہیں
یہ کہیں اور لے جائیں گے, ان کی پراپرٹیاں یہاں پاکستان میں فریز ہوئی ہوں گی, ان شہریوں کو جو ہے نا وہ جا کے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے وہ مقدمات بھگتتے رہیں گے. تو آپ نے اپنی ساورنٹی پہ جو نا کمپرومائز کیا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. عامر رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گی. میرے خیال سے کوئی اس قسم کا کوئی قانون جو ابھی تک بل اس کے اندر آیا ہے کوئی بات ہوئی ہے, اس میں جو اپریہینشن بالکل ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کی جیل آئی تھی انسانی آزادیوں کے متعلق کمیٹی کے متعلق وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی کوئی ایڈوائز یا ریکمنڈیشن نہ سیکٹر سے ہے نہ کسی عالمی ادارے کی طرف سے ہے. اس کے لیے ضرور سب کو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیکٹر کی ویب سائٹ کے اوپر پورا کرائٹیریا موجود ہے, اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور وہ ایک واچ ڈاگ ہے, اس کے اپنے لمیٹیشن ہیں, اور پاکستان نے جو لیجسلیشن کرنی ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. سیکٹر کا مفاد یہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے اندر جو پیسہ استعمال ہو سکتا ہے اس کے فلو کو کسی طریقے سے روکا جائے. اور ابھی ہماری ڈیٹ یہ چل رہی ہے کہ شاید یہ قانون آ جائیں گے تو پوری دہشت گردی کا جو پیسہ جو رک جائے گا. یہ صرف پیٹر کی جو کمپلائنس ہے اس کے چند ایک پوائنٹ ہے. تو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں, جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. اچھا ایک منٹ رک جائیے عامر صاحب, ایک منٹ رک جائیں, ایک سیکنڈ, ایک چیز کلیئر کر دیجئے کہ جو سبجیکٹس ہیں پاکستانی وہ باہر نہیں جا سکتے, ملک سے باہر. اگر مجھے صرف ایک منٹ دیں, کیونکہ کیپیسٹی کا ایشو یہ ہے کہ پچھلے ہفتے وہ خبر شاید آپ سب کے لوگوں سے نہیں گزری, جن کے خلاف یہ استعمال ہونا چاہیے تھا, ان کو لاہور ہائی کورٹ نے جماعت دعوت کے 2 اہم رہنماؤں کو جن میں ٹیررسٹ منسی کی سزائیں دی گئی تھی وہ مؤثر کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو کیسز تھے وہ بالکل فراڈ تھے, یا ان کے اندر کیپیسٹی کے ایشو تھے, یا جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان قوانین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ جو بات کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ بہت ویلڈ بات کی جا رہی ہے حاکم صاحب کی طرف سے اور مقدس صاحب کی طرف سے. ٹیوانا صاحب, عامر رانا صاحب بات کریں, کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. اب وہ ہمیشہ سے کیپیسٹی کی ہی بات کرتے جا رہے ہیں, اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا مسئلہ ہی کیپیسٹی ہے. یعنی کہ آپ پہنچا تو دیتے ہیں, آپ نے ملٹری کورٹس بنائے, مگر وہاں جب عام عدالتوں میں وہ کیسز گئے تو معلوم پڑا کہ ان کے خلاف تو کوئی شواہد ہی نہیں تھے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بجائے کہ نئے قانون آپ بناتے چلے جائیں جس کے تحت سب کو ایک خدشہ ہو کہ جی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کیپیسٹی کے اوپر کام کرتے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ایون آن دی نیب لاز کے اوپر اور اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر وی فیل کہ بڑی گورنمنٹ کی طرف سے ویک پروسیکیوشن آتی ہے. گورنمنٹ نہیں, نیب کی طرف سے وہ کس نوعیت کا وکیل ہوتا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کتنے کروڑوں وکیل ایک کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ڈیورنگ پروسیڈنگس کی وٹنسز جو ہیں ان کو حادثے بھی پیش آ جاتے ہیں. بہت ساری ایسے معاملات ہیں. قانون کی امپلیمنٹیشن قانون بنانے سے نہیں, اس کی ریٹ اور امپلیمنٹیشن سے ہی ریٹ بنتی ہے سرکار کی. اور بہت سارے ہمارے جو سیوک سوسائٹی کے جو سیوک لاز ہیں ہم ان کو نہیں امپلیمنٹ کرتے, بنیادی چیزوں کو نہیں کرتے. یہ ہماری جہاں ہمارا مخالف ہمیں لے جانا چاہتا تھا اگینسٹ دا وال, اس کے اندر ہم گرے لسٹ کے اندر تھے. دنیا میں ہمارے جو سفارتی تعلقات تھے اس کے اندر وی ور آئسولیٹڈ. یہاں سے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے کس جارحیت سے تھا, یہ کسی کے کہنے, کسی آئی ایم ایف کسی کے نہیں ہے, یہ ہمارے دوست ممالک کی ڈپلومیسی ہے, ٹرکی کی ہے, چائنا کی ہے. They went out of the way to facilitate us. ہم نے کہا جی we'll put our house in order, اور ہم ایک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں. Can you put your house in order, اور کیا آپ نے یہ ذہنیت بنا لی ہے؟ چونکہ آج بھی خبر ہے, نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. نہال ہاشمی صاحب, اب جو طالبان فیکشنز ہیں وہ پھر سے متحرک ہو رہے ہیں. ہنگو سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے خبردار کیا ہے وہاں کی خواتین کو کہ آپ مارکیٹ پلیسز میں, بازاروں میں بغیر کسی اپنے مرد کے نہیں جا سکتے. تو جس طریقے سے وہ متحرک ہو رہے ہیں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مرکزی طالبان کمانڈرز کو ایمنسٹی دی گئی ہے, تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ قوانین پھر کس کے لیے بنائے جائیں گے اگر یہاں پہ ایک سوچ ہے جو سمجھتی ہے کہ نہیں ان کے ساتھ تو امن ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں پہلے منیزے آپ کو یاد ہوگا, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد نواز شریف صاحب نے
جب کہا کہ ہمارے گھر کو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، تو پھر ان کے خلاف بڑی باتیں کی گئی، تانے بانے بننے شروع ہو گئے، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی بڑی متحرک تھی، وہ تو کہتی تھی کہ طالبان جو آج کے پرائم منسٹر ہے سلیکٹڈ، یہ آج کی حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تو کہتی تھی کہ جناب آپ طالبان کو فیسلیٹیٹ کریں، ان کے دفاتر یہاں پہ کھول کے دیں، اور ہمیں وہ برا بھلا کہا جا رہا تھا، نواز شریف صاحب کے خلاف الزام تراشیاں ہونی تھی، ان کے بارے میں غلط بیانیاں کی جا رہی تھی کہ پٹ ہاؤس ان آرڈر، آپ کسی اور کی زبان. ہم نے تو یہ 10 سال پہلے یہ باتیں، یہ کوششیں شروع کر دی تھی، جس کی قیمت بھی ہم نے ادا کی ہے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ان لوگوں کو دفاتر کھول کے دیں گے، ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے. نہیں مگر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہے منی لانڈرنگ کے جس کے اوپر آپ نے دستخط کیے ہیں، تو یہ بھی خدشہ، جس طرح عامر رانا جیسا اپنے لوگ جو ہیں جو اپنے کالم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ پھندا بھی آپ کے گلے میں آ کے پڑے. دیکھیے مستقبل تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی، جیسے ابھی مرتضیٰ صاحب نے کہا، کسی اور کے ایمے پہ، خواہش پہ اگر ہم عمل کر رہے ہیں، دیکھیے، اور پھر ہم پہ ہمارے گلے میں ایک ڈھول ڈالا گیا کہ ہم جو ہے وہ ہاؤس ان آرڈر کے نام پہ بڑا الٹی سیدھی. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پرامن ہو، پاکستان پہ کوئی الزام نہ ہو. ہم نے بلیک لسٹ سے اس کو گرے لسٹ میں لایا تھا. اس حکومت کی اپنی کوئی سوورنٹی نہیں ہے، تو بس پھر ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، الزام بازی کرتے ہیں. اچھا ہم جانتے ہیں، میرا خیال ہے ٹیوانا صاحب ریسپونڈ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر. جی بزرگ ہیں، ان کا جو اپنا ایک بیانیہ ہے اس کو بیان کرتے رہیں. ہماری ریڈنگ پارٹیز نے، پاکستان تحریک انصاف نے، پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل سوچ کے ساتھ یہ قانون نیک نیتی سے پاس کیے ہیں، جمہوریت کے اتر کثرت رائے سے کیا. آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ غلط طریقے سے استعمال نہ ہو، اس سے وکٹمائزیشن نہ ہو، اس سے سول رائٹس کے لوگوں کو بجا بات ہے. آپ کے پاس پہلے جو بہت ساری ریاستیں یہاں پہ تشدد ہو رہا ہے، پیپل مس ہو رہے ہیں سارے کے سارے، وہ آپ نے روکے ہیں جو اس نے کسی کو ایڈیشنل تحفظ دینا ہے. جو طاقت والا ہے اس کو قانون کا سہارا نہیں چاہیے، قانون کا سارا کمزور کو چاہیے ہوتا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ بلیو کرتی ہے سول رائٹس کے اندر، اور ہم سیدھا شفاف اور ایک ذمہ دار قوم کے اوپر اپنی یہ جو فائنینشیل ہمارے مس ڈوئنگز ہیں، جیسے حبیب بینک کے اندر ٹرانزیکشن پکڑی گئی، ٹی ٹی یو میں پکڑی گئی، کیسے آیا، ہم اس سارے کو سارے، اور اس سے پاکستان کی اکانومی بینیفٹ کرے، اس سے ڈرنا چاہیے، اسے ضرور اس لاء سے ڈرنا چاہیے جو وائلیٹ کرے گا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف. بہت بہت شکریہ ٹیوانا صاحب، نہال ہاشمی صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، عامر رانا صاحب، شازیہ مری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہم قانون تو پاکستان کے اندر بناتے رہے ہیں، ملٹری کورٹس بھی یہاں پہ بنے، ٹیررزم کے لاز بھی یہاں پہ بنے، مگر خاص بات یہ ہے کہ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والوں کا ارادہ ہے کہ یہاں پہ مکمل طور پر وہ قابو پائیں دہشت گردی کے اوپر، کیا ان کی کیپیسٹی ہے؟ اور اصل سوال اصل میں وہی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.